اس لیے حسن جمال پیغمبر کا تذکرہ ضروری ہے کمال پیغمبر سے پہلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میرے سرتاج نے، میرے شوہر نے کالی چادر پہنی۔ کون سی چادر؟ وہی جس کو آپ کالی کملی کہتے ہیں، کالی کملی والا، جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، وہ چادر اوڑھنے والے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے سرتاج نے کالی چادر پہنی اور چادر پہن کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آگے بھی تو سیدہ عائشہ ہے، ذہانت کی ملکہ ہے۔ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول، چادر کی سیاہی نے، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے، اور بھی نکھار دیا۔ رخ کے آئینے میں تصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا۔ رخ کے آئینے میں تصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا۔ آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے در کعبہ کھلا ہوا۔ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کہنے لگی چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی نکھار دیا ہے۔ یہاں عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دفعہ تو جبریل سے پوچھ بیٹھے، وہ وحی لائے تھے، حکم شریعت لائے تھے، اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کیف وجدتنی، آدم سے لے کر مجھ تک آئے ہو ہر نبی کے پاس، میں کیسا ہوں؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار ہوتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازار میں بکتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا۔ پیدا کرنے والے کی قسم سب کو دیکھا، سب کو دیکھا، لیکن تیرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا، تیرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا، تجھ کو ہی تجھ جیسا دیکھا۔ لم ارى احدا احسن اجمل منك محمد۔ یہ تو ہوئی ولادت کی بات، جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں، تھوڑے وقت میں زیادہ عنوانات سمیٹ رہا ہوں۔ یہ تو ہوئی ولادت کی بات، سورت کی بات۔ اب آ جائیے سیرت۔ انک لعلی خلق عظیم، تیرا اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے پیغمبر۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے محمد جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں بنائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ہر وقت مسکرایا کرتے۔ آپ بھی مسکرائیں، اس سے ٹینشن کم ہوتی ہے۔ یہ جتنی ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے یہ کم ہو جائے گا۔ مسکرائیے۔ ذکر رسول سن کر جو اکتاتا ہے اس سے بڑا بد نصیب کون؟ ذکر رسول سن کر تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے شوہر ہر وقت مسکراتے، چہرے پہ سلوٹیں نہیں تھیں۔
ہر ایک سے کثرت کے ساتھ مصافحہ کرتے، اور اگر کوئی مصافحے کے لیے ہاتھ دے دیتا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود پیچھے نہ کھینچ لے۔ آپ ہاتھ ملاتے نہیں، پیغمبر ہاتھ چھوڑتا نہیں۔ کتنا شفیق پیغمبر ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کھینچتی ہیں نقشہ سیرت کا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم۔ میرے سرتاج صلہ رحمی کرنے والے، میرے سرتاج مہمان نواز، میرے سرتاج سخی، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، محمد ان کا سہارا بن جایا کرتے۔ یتیموں کے والی، ضعیفوں کے مولا، وہ حالی نے کیا کہا، الطاف حسین حالی نے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے۔ ایک والد کو بلایا جنگ احد کے بعد، والد کو، باپ کو، صحابی کو، فرمانے لگے خیال کرنا، جب اپنے بیٹے کو مدینے کے میدان میں کھیلتے ہوئے بلانے کے لیے جانا تو اسے یا بنیا کہہ کر نہ پکارنا، یا ابنی کہہ کر نہ پکارنا، کیونکہ اس کے ساتھ احد کے شہیدوں کے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، نام لے کے پکارنا بیٹے کو، عدنان، سفیان، فلانا فلانا، ادھر آؤ، یہ نہ کہنا یا بنیا، اے میرے بیٹے ادھر، بیٹا نہ کہنا، کیونکہ جب تو بیٹا کہہ کر پکارے گا تو باپ ہے، تیرے لہجے میں بلا کی شفقت ہوگی، بلا کا پیار ہوگا، تیرے لہجے کی شفقت اور پیار یتیموں کا دل زخمی کر دے گا، انہیں باپ یاد آ جائیں گے، اور یتیمی میں کتنا درد ہے، یتیمی میں کتنا درد ہے، یہ محمد سے بہتر کون جانتا ہے۔ سارے یتیم بچپن میں یتیم ہوتے ہیں، لیکن محمد وہ منفرد یتیم ہے جو ولادت سے پہلے یتیم ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، تو منفرد یتیم ہے، منفرد۔ سیرت رسول ہے، یہ خلق رسول ہے، مانسیرا والو اخلاق رسول ہے۔ قلم اور سطروں کی قسم کھا کر رب کائنات نے محمد کے اسوہ کے عظیم ہونے کی گواہی دی ہے۔ حکم دیا باپ کو یتیموں کے سامنے سگی اولادوں سے پیار نہ کرنا، دل ٹوٹ جائیں گے۔ کسی بیوہ کے سامنے، مطلقہ کے سامنے اپنی بیوی سے، سہاگن سے دل لگی نہ کرنا۔ امیر کو حکم دیا غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرنا، شیخیاں نہ مارنا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ انسان رہنا، انسان، جانور نہ بننا۔ گاڑی فراٹے سے اڑا کر اس کے پاس سے گزارو، سارے چھینٹے اس کے کپڑوں پر، انسان بننا، جانور نہیں۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ امیر پڑوسی کو حکم دیا اپنے گھر میں پکنے والے اعلیٰ اور عمدہ کھانوں کی خوشبو سے اپنے پڑوس میں رہنے والی غریب فیملی کو اذیت نہ دینا۔ پانی ڈال دینا کچھ تھوڑا زیادہ، اس کے گھر بھی دینا۔ اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرنا کہ پڑوسی کو تکلیف ہو، یا اس زاویے سے نہ بنانا ڈیزائن اور نقشہ کہ وہ تکلیف میں آ جائے، اس کی راحت کا خیال رکھنا۔ اپنی دیوار میں پڑوسی کو کیل ٹھونکنے سے منع نہ کرنا، یہ خلق رسول ہے۔ یہی تو بھول گئے ہم، اسی لیے تو گلے کٹ رہے ہیں۔
اس لیے تو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں کہ خلق رسول نہیں ہے، اخلاق محمد بھول گئے، صرف عشق کے نعرے ہیں۔ غلامی رسول میں 5 وقت نماز قبول نہیں، موت قبول ہے اس کو زبانی دعوے پر، نہ داڑھی قبول ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سخت بھوک کے عالم میں مسجد نبوی کے دروازے پر پڑا تھا۔ یہ ابو ہریرہ بھی بچہ کہہ رہا تھا نا کوئی یہاں پر شروع میں بچے، یہ ابو ہریرہ حافظ الحدیث ہے۔ لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ حافظ الحدیث ہے۔ تجرد کی زندگی گزاری، شادی نہیں کی، گھر بھی نہیں ہے، در بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، ساری زندگی علم دین کے لیے وقف کر دی محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ نے تجرد کی زندگی گزاری۔ اصحاب صفہ میں سے اس چبوترے پر پڑے رہتے ہیں مسجد نبوی میں، کسی نے کھلا دیا تو ٹھیک، نہ کھلایا تب بھی ٹھیک۔